اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین صلوات عزیزان محترم، 3 راتوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ بقر کی ایک آیت کا آدھا نصف حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سورہ بقر دوسرا سورہ ہے قرآن کا، اور وہ آیت جس کے ابتدائی آدھے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس کا نشان 177 ہے۔ پروردگار نے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے سر کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جھکا دو، یہ نیکی نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، دیکھو قرآن ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہرے کو اور اپنے سر کو جھکا دو۔ پھر نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، روز قیامت پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لاؤ، یہ ہے نیکی۔ سر کو جھکانا نیکی نہیں ہے بھائی، عجیب بات ہے۔ اب پوچھ رہے تھے شاہ صاحب دوسرے لوگ کہ جناب ان 3 تقریروں کو عنوان کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں تو تقریر کروں گا 3، اور عنوان تم خود طے کرنا، ٹھیک ہے نا؟ عنوان تم خود طے کرنا۔ آئے مبارکہ نے کیا کیا؟ یہ نیکی نہیں ہے بھائی۔ سوال یہ ہے کہ میں اگر نیکی کو معین کرنا چاہوں اپنے لیے، نیکی سمجھتا ہوں، میرے پاس عقل ہے، اگر نیکی کو معین کرنا چاہوں تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فلاں کام نیکی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، تم جسے نیکی کہو گے وہ نیکی نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اگر سبب سمجھ لو تو آج کی تمہیدی گفتگو استوار ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ انسان مکمل بے اختیار آیا ہے، میرے جملے کو ذہن میں رکھنا، یہ انسان مکمل بے اختیار آیا ہے، یعنی تم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، اور تم اپنی مرضی سے اس دنیا سے واپس نہیں جاؤ گے۔ تو جب بھیجے
اگر مختار ہو تو جب بھیجے مت آؤ اور جب بلائے مت جاؤ. تو نہ واپس جانے کو روک سکتے ہو نہ دنیا میں آنے کو روک سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں سروں پر مجبور ہو اور درمیان میں اختیار ہو. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جہاں ذرا سا ستو عمومی سے بات کو بند کروں گا، تھوڑا سا رک جانا. تو آئے مجبور، جائیں گے مجبور، درمیان میں جو وقفہ ملا ہے وہ ہے اختیار کا لمحہ. اچھا بھائی دیکھو، بہت دنوں کے بعد آیا ہوں تو اجازت دیتے ہو کہ اس طریقے سے پہنچ جس طریقے سے جی چاہ رہا ہے. یہ جو فلسفہ ہے نا کہ ہم آغاز میں مجبور ہیں، اختتام پر مجبور ہیں، درمیان میں مختار ہیں، ٹھیک جو چاہے کریں. یہ جو اختیار ہے یہ بھی محتاجی کا اختیار ہے. آیا انسان بے لباس آیا، بے غذا آیا، بے طاقت آیا، بے علم آیا. بھائی بہت توجہ ہے. بھائی ہم جب آئے اس دنیا میں تو ہمارے پاس لباس نہیں تھا، غذا نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، علم نہیں تھا. تو ہم مجبور ہوئے یا نہیں ہوئے کہ علم کو حاصل کریں؟ بھائی بہت توجہ رکھنا. ہم مجبور ہوئے یا نہیں کہ غذا کو حاصل کریں؟ ہم مجبور ہوئے یا نہیں کہ اپنی طاقت کو استوار کرنے کے لیے ان وسیلوں تک جائیں جو ہمیں طاقت فراہم کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم آئے، توجہ رہے، جب ہم آئے تو محتاج تھے. ماں نے غذا دی، باپ نے لباس دیا، ان غذاؤں نے طاقت دی اور استاد نے علم دیا. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ تو اب تم ماں کے شکر گزار ہو کہ اس نے غذا دی، باپ کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ اس نے تمہیں لباس دیا، غذاؤں کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ انہوں نے طاقت دی، استاد کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ اس نے علم دیا. بھئی یہ سارے شکریہ تو تمہاری سمجھ میں آتے ہیں، اور جس نے ہدایت دی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی تو اب یہی تو لانا تھا. تمہید میں زیادہ نہیں روکوں گا، لیکن یہ مسلسل خط فکر ہے اور اس مسلسل خط فکر پر نگاہ رکھنا. ہدایت دی، آواز دی، ان علینا للہدی. اب پرسوں کی تقریر سے متصل کر رہا ہوں. ہدایت کی ذمہ داریاں میری ہیں، کوئی اور ہدایت نہیں کرے گا. بھائی کون کرے گا؟ اللہ. ان علینا، سورہ لیل کی آیت ہے، ان علینا للہدی. ہدایت کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں، میرے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں کرے گا. تو جب ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں تو اب ہادی وہی بھیجے گا، تم ہادی نہیں بناؤ گے. آرام سے سنتے چلو، اسے کہ بہت دور جانا ہے اور موضوع تم خود معین کرو گے کہ میں کہاں سے تمہیں کہاں لے رہا ہوں. تو ہدایت کی ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں. اور اب آواز دی کہ جب ہم نے ہدایت بھیجی تو دنیا میں 2 رد عمل ہوئے. بڑی نازک منزل ہے اور اس نازک منزل پر تمہیں روکنا چاہوں گا. ہم نے جب ہدایت بھیجی فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. جب ہم نے ہدایت بھیجی تو انسانیت میں 2 رد عمل پیدا ہوئے. ایک رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے ہدایت کو قبول کیا، دوسرا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے ہدایت کا انکار کر دیا. بھائی اگر دونوں کو دیکھنا ہے تو ابلیس اور آدم کو دیکھو. ابھی منزل تبہیر میں ہوں، ابھی منزل تبہیر میں تمہیں روکا ہوا ہے میں نے، اور کہیں تمہیں لے کے جانا ہے. ابلیس اور آدم کو دیکھو. ہدایت اور گمراہی کا پورا فلسفہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. اب ظاہر ہے کہ ہزاروں مرتبہ میں نے ابلیس سے گفتگو کی، ابلیس سے گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک جملہ تو میں کہہ کے جاؤں گا کہ جب کہا کہ نکل جا تو کہنے لگا پروردگار مجھے مہلت دے دے. سننا بھائی سننا، پروردگار تو مجھے مہلت دے دے، میں دنیا میں جا کے لوگوں کو گمراہ کروں گا. ایجنڈا سن لیا ابلیس کا؟ سن لیا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. مالک میں مہلت جو مانگ رہا ہوں وہ دنیا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے مانگ رہا ہوں. یعنی چوری اور سینہ زوری. مہلت دے دے، مہلت دے دے. توجہ رہے، مالک مجھے مہلت دے دے. اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کی. بہت توجہ رکھنا خدا کی قسم.
قیامت تک کی مہلت دے دے. اچھا تو جواب کیا آیا کہ ہم نے تجھے مہلت دی، ہم نے تجھے دی، لیکن قیامت تک کی نہیں. الا یوم الوقت المعلوم، ایک معین وقت تک کے لیے تجھے میں نے مہلت دے دی. جا رہا ہوں مالک. اب کہنے لگا میں مالک تمہیں مہلت دے دی نا، اب جا رہا ہوں اور ساری انسانیت کو بہکاؤں گا، نبیوں کو نہیں بہکاؤں گا. روکے رہنا خدا کی قسم، نبیوں کو میں بہکا نہیں سکتا. بھائی عجیب ابلیس ہے، توحید مانتا ہے کہ مالک مہلت دے دے، قیامت تک کی مہلت دے دے، قیامت کو مانتا ہے. نبیوں کو میں بہکا نہیں سکتا، نبوت کو مانتا ہے. تو ابلیس کا اصول دین تین: توحید، نبوت، قیامت. نہ عادل کو مانتا ہے، نہ امامت کو مانتا ہے. ابلیس کے اصول دین تین ہی ہے نا. میں سب کروں گا، تیرے خلیفہ کو سجدہ نہیں کروں گا، خلافت سے انکار. میرے رہتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے تو نے اس کو کیوں بنا دیا خلافت سے انکار؟ میں توجہ رہے، خلافت سے انکار کہ میرے ہوتے ہوئے تو نے اس کو کیوں بنا دیا؟ اور میں افضل تھا، افضل کو چھوڑ کر کندر کو کیوں بنایا؟ عدل الہی سے انکار. بھائی بہت توجہ رکھنا. تو اب میرے جملے کو یاد رکھو گے، ابلیس کے اصول حدیث سمجھ میں آ گئے نا، سمجھ میں آ گئے تمہاری. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کن لفظوں میں بات کو ادا کیا جائے. سمجھ رہے ہو؟ نسل آدم کو بہکاؤں گا. روک رہا ہوں یہاں سننے والوں کو، یہ نہیں کہا اس نے کہ مالک مجھے مہلت دے دے، داڑھی بڑھا کر تبلیغ کروں گا کسی جماعت میں شامل ہو کر. کسی جماعت میں شامل ہو کر داڑھی بڑھاؤں گا، تبلیغ کروں گا، لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاؤں گا. نہیں، گمراہ کرنے کے لیے مہلت دے دے. تو ابلیس طرح کیا بگڑ رہا تھا؟ مانگ لیتا مہلت ہدایت کے لیے اور کرتا رہتا گمراہی، جیسا کہ بہت سے کرتے رہے. گمراہ کرتا رہتا، لیکن کہتا مالک مجھے مہلت دے دے ہدایت کرنے کے لیے. تو ہدایت کے لیے نہیں، گمراہ کرنے کے لیے مہلت دے دے. اس نے بتلا دیا کہ میں انکار کر کے ابلیس تو بن سکتا ہوں، دھوکہ دے کر منافق نہیں بن سکتا. سمجھو؟ چلتے رہو میرے ساتھ چلتے رہو. اب یہ ہدایت کا رد عمل تھا جو گمراہی کی صورت میں آیا، اور اب اسی ہدایت کا رد عمل آدم کی صورت میں آیا. آدم اور ابلیس. بھائی توجہ رکھنا، آدم میرا بھی مسئلہ ہے، آدم تمہارا بھی مسئلہ ہے. اس لیے مسئلہ ہے کہ آدم، بھائی بہت توجہ درکار ہے اس پر رہنے پر. آدم تمہارا بھی باپ، آدم میرا بھی باپ. جھگڑا آدم کا ابلیس سے، کہنے لگا مالک تو نے مجھے بہکا دیا. ابلیس نے کہا مالک تو نے مجھے بہکا دیا. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے کہ آج جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. مالک تو نے مجھے بہکا دیا. ٹھیک، بہکایا اللہ نے، لیکن الزام لگا رہا ہے کہ تو نے مجھے بہکا دیا. رب فبما اغویتنی، جاؤ دیکھو قرآن میں، مالک تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو اب میں جا کر نسل آدم کو گمراہ کروں گا. تو اپنے گمراہ ہونے کا الزام مالک پہ لگایا کہ میں تو مجبور تھا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ اور اب اس کے مقابلے پر جو ہدایت پانے والا تھا، جب وہ زمین پہ آیا، دونوں ساتھ آئے تھے، کبھی میں نے بیان کیا تھا، جب وہ زمین پہ آیا تو اس نے آواز دی، میرا باپ تمہارا باپ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مالک ہم سے غلطی تو ہو گئی، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. مالک ہم سے غلطی تو ہو گئی. اس نے کہا بہکایا تو نے، اس نے کہا غلطی میں نے کی. جو اپنے عمل کا الزام خدا پہ لگائے وہ ابلیس ہے، جو اپنے اوپر رکھے وہ آدم ہے.
کے ساتھ آگے بڑھو یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا. اچھا تو اب آدم زمین پہ اتار دیے گئے. اب سننا بھائی, موضوع معین کرتے چلنا, سننا. اور یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. ایک دن آدم پریشان تھے. اب تم حوالے مانگو گے, کچھ نہ صحیح تو شفاء قاضی ایاز میں دیکھ لینا اس روایت کو, یہ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے. ایک دن آدم علیہ السلام پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ پروردگار میری توبہ قبول کر دے. تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنی نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھا کے کہا کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد کا مجھے بخش دے. یا یہ روایت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں, مالک تجھے واسطہ محمد کا مجھے بخش دے. اللہ کی آواز آئی کہ آدم تم کیا جانو محمد کون ہے؟ تم کیا جانو؟ ابھی تمہیں بتایا نہیں کہ محمد کون ہے. تم کیا جانو کہ محمد کون ہے؟ کہا مالک بات یہ ہے کہ جب میں نے عرش پہ نگاہ کی تو تیرے نام کے فوراً بعد محمد کا نام دیکھا. سننا بھائی, سننا. دیکھو یہ تم بھی آدم کے بیٹے ہو, میں بھی آدم کا بیٹا ہوں. یہ عقل آدم سے میراث میں ملی ہے, ٹھیک ہے نا. جو بھی تم دلیلیں دیتے ہو, جو نقطے پیدا کرتے ہو ذہن میں, جو بحث کرتے ہو, وہ ساری کی ساری تمہیں آدم سے میراث میں ملی ہے. تو آدم کا پہلا استدلال, پہلا آرگومنٹ, آدم کی پہلی دلیل, اس سے پہلے آدم نے کوئی دلیل نہیں دی, وہ تمہارے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں. اور وہ اگر پہنچ گئی تو میرا آج کا مشن پورا ہو جائے گا. تم کیا جانو کہ یہ محمد کون ہے؟ تو واسطہ دے رہے ہو کہ پروردگار تو یہ محمد کا واسطہ مجھے بخش دے. تم کیا جانو محمد کون ہے؟ کہا مالک میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے فوراً بعد اس کا نام ہے. تو میری عقل نے یہ کہا کہ جس کا نام تیرے نام کے فوراً بعد ہو وہ کائنات میں سب سے افضل ہے. جس کا نام اللہ کے نام کے فوراً بعد ہو وہ اللہ کے علاوہ کائنات میں سب سے افضل ہے. یہ تمہارے باپ کی منطق ہے کہ جس کا نام بلا فصل آ جائے وہ کائنات میں سب سے افضل ہے. اب جاؤ پوچھو کہ اس روایت میں یہ ہے یا نہیں کہ پہلا جملہ تھا لا الہ الا اللہ, دوسرا جملہ تھا محمد رسول اللہ, اور تیسرا جملہ تھا علی ولی اللہ. یعنی میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں. آدم کا جو دعویٰ تھا, آدم کی جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نام کے فوراً بعد جس کا نام آ جائے وہ کائنات میں سب سے افضل ہے. تو اللہ کے نام کے فوراً بعد نام آیا محمد کا, وہ کائنات میں سب سے افضل ہے. اور محمد کے نام کے بعد ابھی میں آ رہا ہوں, وہ کائنات میں سب سے افضل ہوگا یا نہیں؟ یہ دعا قبول ہوئی. کہا کہ ہاں آدم تم معرفت رکھتے ہو, تو اب ہم تمہارے پاس دعا بھیج رہے ہیں, اور یہ دعا اگر تم تک پہنچ گئی تو ہم تمہاری توبہ کو بھی قبول کر لیں گے. اب آئے جبریل اور کہا کہ آدم اللہ نے تمہارے لیے ایک دعا بھیجی, میں پڑھتا ہوں اسے دہراتے جاؤ اور اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. کہا پڑھو. کہا اللہم بحق محمد وانت المحمود, اللہم بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت الاعلی, بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, بحق الحسن یعنی وانت محسن, وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان, تب علی انک انت التواب الرحیم. تجھے واسطہ محمد کا, تجھے واسطہ علی کا, تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا, تجھے واسطہ حسن مجتبیٰ کا, تجھے واسطہ حسین کا میری توبہ کو قبول فرما. تو جب تمہارا باپ پنجتن کے وسیلے کے بغیر نہ بخشا گیا تو تم کہاں سے بخشا جاؤ گے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا اب مجھے تیزی کے ساتھ گزرنے دو, اس لیے کہ بہت دور تک جانا ہے, اور بہت دور تک جانے کے لیے یہ منزلیں ناگزیر ہیں.
تو آدم کی توبہ قبول ہوئی ان 5 ناموں پر: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ آدم کے بیٹوں کو اس کا علم ہوگا یا نہیں؟ وہ جو ڈائریکٹ بیٹے تھے ان کی بات کر رہا ہوں میں، انہیں علم ہوگا نا کہ میرے باپ کی جو دعا قبول ہوئی تھی، جو توبہ قبول ہوئی تھی، وہ ان 5 ناموں کے وسیلے سے۔ تو اب یہ 5 نام آدم کی وراثت میں چلے گی۔ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ یہ 5 نام آدم کی وراثت میں چلے۔ اب جو بھی میراث آدم کا حامل ہوگا وہ ان 5 ناموں کے ساتھ محبت رکھے گا۔ نسل میں ناخلف بھی ہوتے ہیں، خلف بھی ہوتے ہیں۔ اگر پہچاننا ہو کہ آدم کا خلف کون ہے، آدم کا ناخلف کون ہے، نام گن دو اس کے سامنے۔ اگر چہرے پہ خوشی آ جائے خلف ہے، اگر چہرہ بگڑ جائے تو ناخلف ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ بات تو پہنچ رہی ہے نا؟ تو اب میں تیزی کے ساتھ گزروں گا۔ ظاہر ہے کہ ان مراحل میں مجھے رکنا تو نہیں ہے۔ اب نام چلے وراثت میں، اب نام چلیں یا شخصیتیں چلیں، لیکن آدم کے بعد آئے نوح، بس سنتے چلو۔ اور اب یہ تاریخ کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ ذرا سا جناب نوح کی دعا کو دیکھ لو، سورہ نوح، قرآن مجید کا 74واں سورہ۔ اس میں پروردگار نے نوح کے پورے واقعے کو رپورٹ کیا ہے۔ قرآن ہے قرآن۔ کہنے لگے کہ رب انی دعوت قومی لیلاً و نہارا، مالک میں نے اپنی قوم کو، نوح کہہ رہے ہیں، مالک میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا، رات میں بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں انہیں پکارتا رہا وہ فرار کرتے رہے۔ سن لیا تم نے؟ آیت ہے قرآن کی۔ نوح کو ان کی امت نے پتھروں سے مارا، بیان کر رہا تھا میں پرسوں شب پہ، زخمی کر دیتے تھے۔ نوح کو زخموں کی شکایت نہیں ہے، نوح کو شکایت ہے تو اس بات کی کہ میں نے انہیں بلایا وہ فرار کر گئے، میں نے انہیں بلایا وہ فرار کر گئے۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ دیکھو نوح کے دعا کا جلال دیکھو، مالک اس روئے زمین سے ایک ایک کافر کو چن کر ہلاک کر دے۔ دیکھو کتنے ناراض ہیں نوح۔ مالک اس روئے زمین سے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین سے ایک ایک کافر کو چن کر ختم کر دے، ہلاک کر دے۔ کیوں؟ اگلی آیت پڑھوں، رب اگر تو مالک چھوڑ دے گا نا انہیں تو لا یلدو الا فاجرا کفارا، میں نے ان کی نسل دیکھ لی ہے، ان کی نسل میں سوائے کافر کے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت تم تک پہنچ گئی اور آسانی سے تم نے سن لی آیت۔ نوح نے کیا کہا کہ مالک میں نے ان کی نسلیں دیکھ لی، ان کی نسلوں میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے، جو بھی آئے گا وہ کافر آئے گا۔ یہ ہے نبی کا علم غیب، تو نوح کے علم غیب پہ ایمان لے آؤ، محمد پہ عالم الغیب ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے جو تمہارے سامنے میں پیش کر رہا تھا کہ مالک اب انہیں تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ میں نے ان کی نسلیں دیکھی، ان کی پشتیں دیکھی، اور ان کی پشتوں میں قیامت تک کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو اب جب قیامت تک ان کی نسل میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں تو پھر حق یہ ہے کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ سن لیا تم نے؟ سن لیا؟ دن کی روشنی میں بھائی توجہ رکھنا، توجہ رکھنا۔ اس لیے کہ آج میں بہت ہٹ کے بول رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ کسی مرحلے سے تک تمہیں لے جاؤں۔ دن کی روشنی میں جو کام نوح کی آنکھوں نے کیا، رات کے اندھیرے میں وہی کام علی کی تلوار نے کیا۔ کوئی بات تو میں ہدیہ کروں گا اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ دن کی روشنی میں، مجھے معاف کر دینا میں غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، دن کی روشنی میں جو کام نبی اولو العزم نوح کی آنکھوں نے کیا، وہی کام رات کے اندھیرے میں علی کی تلوار نے کیا۔ کیا صفین کا وہ واقعہ بھول گئے؟
لیلۃ الحریر کا واقعہ کہ جب صبح کو کشتے گنے گئے تو مالک اشتر کا ایک کم تھا، ایک علی کا ایک زیادہ تھا. مالک اشتر کے دل میں یہ گمان آیا کہ میں اپنے مولا سے قریب ہو گیا. بھائی ایک ہی کی تو کمی رہ گئی ہے، منہ سے نہیں کہا تھا، دل میں خیال آیا تھا کہ میں اپنے مولا سے قریب ہو گیا. اس دل کو علی نے پڑھا، مڑے کہا مالک کیا تم نے نسلوں کو دیکھ کے مارا تھا؟ مالک کیا تم نے نسلوں کو دیکھ کر مارا کہ کس کی پشت میں مسلمان ہے کس کی پشت میں مسلمان نہیں ہے؟ کہا یا امیر المومنین یہ تو ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے. کہا لیکن میری تلوار نے، توجہ رکھنا، علی کا جواب تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، لیکن میری تلوار نے 70 پشتوں تک دیکھا، اگر 70ویں پشت میں کوئی مومن تھا تو اسے چھوڑ دیا. سنتے چلو بڑے آرام سے سنتے چلو. 70ویں پشت میں اگر کوئی مومن تھا تو میری تلوار نے اسے چھوڑ دیا. اب اس جملے کو سمجھ گئے نا کہ جو کام دن میں نوح کی آنکھ نے کیا وہی کام رات میں علی کی تلوار نے کیا. لیکن ایک بات سنتے جاؤ، اور یہ بات تمہارے کام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 70ویں پشت میں اگر مومن تھا تو علی کی تلوار نے اسے چھوڑ دیا. مجھے بتاؤ 69 پشت تک کون ہے؟ بولو بھائی کہ 70ویں پشت میں مومن آ رہا ہے تو 69 پشت تک تو کافر ہی ہے. تو 69 کافر برداشت کیے جاتے ہیں ایک مومن کے لیے. نہیں اب یہ اکثریت اقلیت کا فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اکثریت اور اقلیت کا فلسفہ کہ 69 کافر برداشت کیے جاتے ہیں ایک مومن کے لیے. ایک مومن اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس کی نسل میں سب کافر ہو 69 تو اس کی حفاظت کے لیے ان سب کو بچاؤ. ٹھیک بھائی، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلے فکر ہے جہاں ایک جملہ کہہ کر پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو علی کی تلوار نے فیصلہ کیا کیا کہ اگر صلب میں مومن ہے تو اسے چھوڑ دو. یہی تو ہے، اگر صلب میں مومن ہے یعنی معصوم کی تلوار اس پر نہیں اٹھتی جس کے صلب میں مومن ہو. بھائی اب میں غیبت کا فلسفہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جب تک صلبوں سے سارے مومن باہر نہ جائے اس وقت تک زمانے کے امام کی تلوار اٹھ نہیں سکتی. پہنچ رہا ہے یہ فلسفہ، یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچ رہا ہے. تو اب یہیں سے آگے چلو. نوح ہم نے تمہاری دعا قبول کی، نوح تم نے دعا مانگی، ہم نے تمہاری دعا قبول کی، جاؤ کشتی بناؤ. رکے رہنا خدا کی قسم اس مرحلے پر کہنے لگا لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور آیتیں پڑھ رہا ہوں. لقد نادانا نوح، دیکھو اللہ کے کلام کا تیور دیکھو، تیور. ہمیں اللہ کہہ رہا ہے ہمیں نوح نے پکارا اور ہم بہترین پکار کا جواب دینے والے ہیں. اسے تو ناز کا حق ہے، وہ خالق ہے، متکبر ہے، اسے ناز کا حق ہے. نوح نے ہمیں پکارا، دیکھو کتنا آرڈنری کیا ہے. نوح نے لقد نادانا نوح نے ہمیں پکارا فلنعم المجیبون، ہم نے اسے بہترین جواب دیا. نجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے نوح کو بچا لیا، ہم نے نوح کے اہل کو بچا لیا. بھائی کسے بچایا؟ بزرگ سے سوال ہی کرو، نوجوانوں سے سوال ہے. اس آیت سے تم نے کیا سنا؟ ہم نے نوح کو بچا لیا، نوح کے اہل کو بچا لیا. لقد نجینا لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون، اور ہم نے کیا کیا؟ نجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے نوح کو بچا لیا، نوح کے اہل کو بچا لیا. تو نوح کا اہل بچ گیا یا نہیں بچ گیا؟ طے ہو گئی بات. اب دو رائے نہیں ہے کہ نوح کا اہل اللہ نے بچا لیا، نوح اللہ نے بچا لیا، نوح بھی بچ گئے، نوح کے اہل بھی بچ گئے. اور اب چلو 66واں سورہ سورہ تحریم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین. آج سے 7 سال پہلے یہ آیت مبارکہ میں نے کوٹ کی تھی اور آج استدلال بدل رہا ہوں.
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. ہم کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں. بس سننا, ہم کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں. ایک عورت تھی نوح کی, دوسری عورت تھی لوط کی. یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کی بیویاں تھیں. انہوں نے تبلیغ نہیں کرنے دی, ان دونوں بیویوں نے ہمارے صالح بندوں کو تبلیغ نہیں کرنے دی, خیانت کر دی. وہ دونوں بندے جو نبی تھے ہماری بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے ہماری بیویوں کو بخش دے. وَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, ہم نے ان کی سفارش کو ٹھکرا دیا. ہم نے ان دونوں نبیوں کی سفارش کو ٹھکرا دیا. وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ, اور ہم نے یہ آواز دی کہ دونوں عورتوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کس سے کہا؟ نوح کی بیوی سے. کس سے کہا؟ لوط کی بیوی سے. یعنی جنت میں جانے کے لیے تنہا ام المومنین ہونا کافی نہیں ہے جب تک دل میں ایمان نہ ہو. میسج پہنچ رہا ہے, اگر میسج پہنچ رہا ہے تو میسج تو میں اب دوں گا. اور ہزاروں سال کا مسئلہ ہے, وہ اگر حل نہ ہو جائے تو مجھے چیلنج کر دینا. نوح کی بیوی ہلاک ہو گئی, نوح کی بیوی تباہ ہو گئی, نوح کی بیوی برباد ہو گئی, اور آیت میں کہا ہم نے نوح کے اہل کو بچا لیا. اہل بچے, بیوی ہلاک ہو گئی. یعنی بیوی سب کچھ ہو سکتی ہے, اہل میں شامل نہیں ہو سکتی. یہ ساری گفتگو آیات قرآنی کے حدود میں آگے بڑھ رہی ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ آیات قرآنی کے حدود ہی میں یہ گفتگو آگے چلی جائے. بس سننا, خدا کی قسم سننا. اب تو میں آیا ہوں اس مرحلے فکر پر جس مرحلے فکر پر تمہیں روکوں گا اور روایت نہیں پڑھوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روایت تمہارے ذہن میں ہوگی, یقیناً ہوگی. لوگ ہم تمہیں بچائیں, لیکن ایسا کرو وسطی خلق بے اعیننا و بہینا, کشتی بناؤ, ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ, ہماری وحی کے مطابق بناؤ. پہنچ گئے؟ کشتی بناؤ, ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ. تو بچانے کے لیے نبی جو کشتی بناتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے بنتی ہے اور اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی ہے. اب اگر رسول کہہ دے کہ یہ ہے سفینہ نوح, سمجھ رہے ہو نا؟ روایت تو تمہارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے. مسئلہ اہل بیت. دیکھو اب ایک جملہ مجھے کہنے تو, بہت آف دا ریکارڈ آج باتیں کر رہا ہوں میں, اور چاہ رہا ہوں کہ تم کسی مرحلے تک پہنچ جاؤ. دیکھو ہدایت کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ تم نے کسی مکان کا پتہ پوچھا اور میں نے کہا جناب سیدھے جائیں, پھر دائیں مڑ جائیے گا, پھر بائیں چلے جائیے گا, پھر آگے جائیے گا, پھر 11 مکان گن کے 12ویں مکان پہ چلے جائیے گا. ایک تو طریقہ یہ ہے, اس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق, دور سے راستہ بتلا دینا. دور سے راستہ بتلا دینا یہ ہے اراۃ الطریق. ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گھر کسی کا پوچھا, میں نے اپنی کار میں بٹھایا, آپ کو گھر کے دروازے پہ لے جا کے چھوڑ دیا. تو اعلیٰ ترین طریقہ پہنچا دینے کا ہے, اپنی سواری میں بٹھا کر پہنچا دینے کا ہے. ادنا ترین طریقہ دور سے راستہ بتلا دینا ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں کہ 1,23,999 نبیوں نے راستہ بتلایا اور محمد اکیلا جسے کشتی لگا دی کہ جو سوار ہو جائے وہ پہنچ جائے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو سفینہ تو ذہن میں رکھو گے نا. اب میں جملہ تم سے کہنے والا ہوں. اور دیکھو میں تو قرآن مجید کو اس لیے پیش کرتا ہوں کہ دنیا قرآن مجید کو تسلیم کرتی ہے.
اب جو میں ایک آیت پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، جو ایک آیت کا ٹکڑا تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ٹکڑا ذہن میں رہے. لیکن یہ لفظ سفینہ، سفینہ کے معنی کشتی، یہی تو ہے سفینہ کشتی. میرے نبی نے کیا کہا؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے. من رکبہا نجا، جو سوار ہو گیا سفینے پر وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جو اس سے منہ کو پھیر کے بھاگا وہ غرق ہوا اور ہلاک ہوا. جب غرق ہوا تو ہلاک ہو ہی گیا نا. یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ غرق ہوا اور ہلاک ہوا؟ تو کبھی کبھی ڈوبنے والے بچا لیے جاتے ہیں، یہ ایسا ڈوبے گا کہ بچنے کا امکان نہیں ہوگا. تب آل محمد کون؟ سفینہ، یہ ذہن میں رکھو گے. اور کیسا سفینہ؟ جیسا نوح کا سفینہ. اسے رکھو. تو اب میں تمہیں آئے مبارکہ ہدیہ کر رہا ہوں. میں جب پروردگار عالم نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو کلوز کیا تو کہنے لگا فانجیناہ واصحاب السفینۃ. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، اور میں یہ آئے مبارکہ کا ٹکڑا تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. فانجیناہ، ہم نے نوح کو بچا لیا. اصحاب السفینۃ، اور سفینہ والوں کو بچا لیا. اصحاب کسے کہتے ہیں بھائی؟ والے، ساتھی، دوست جو سفینے میں تھے، ہم نے انہیں بچا لیا. ہم نے نوح کو بچا لیا اور اصحاب نوح کو بچا لیا نہیں. پہنچے یا نہیں پہنچے؟ ہم نے نوح کو بچا لیا اور نوح کے صحابہ کو بچا لیا، صحابیوں کو بچا لیا نہیں. ہم نے نوح کو بچایا اور سفینہ کے ساتھیوں کو بچایا. یعنی ملے گی صحابیت کو نجات ملے گی، لیکن نبی کے رشتے سے نہیں ملے گی، سفینے کے رشتے سے ملے گی. سنتے چلو. میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں اور اب بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا وہاں تمہیں روک کے ایک جملہ کہوں گا. اچھا بھائی، فانجیناہ واصحاب السفینہ، ہم نے نوح کو بچایا اور کشتی والوں کو بچایا. کشتی کے جو اصحاب تھے ہم نے انہیں بچا لیا. رک جاؤ اس مرحلے پر، لیکن اس مرحلے پر اگر میں نے بات نہ کہی تو میں خود اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکوں گا. نجات ہے مگر کشتی کے حوالے سے نہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. کشتی میں سب سوار ہوئے اور کشتی چلی، ٹھیک ہے نا. جب کشتی جا رہی تھی نوح کی، تو کیا نوح باہر سے کنارے کنارے چل رہے تھے اور رسا باندھ کے اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے؟ یہ نوجوانوں کو میں نے ایک سوال کر دیا، بزرگوں تو نہیں کیا. یہ سوال میں نے نوجوانوں سے کیا کہ میاں سارے تو لوگ کشتی کے اندر تھے اور نوح کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک رسا باندھا ہوا تھا کشتی سے، کشتی کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے. ایسا تو نہیں ہے نا. نوح بھی کشتی ہی میں تھے، تو نبی کی نجات بھی کشتی سے ہٹ کے نہیں تھی. میں نے بڑی احتیاط کی ہے، میں یہ جملہ ہدیہ کرنے میں بڑی احتیاط کی ہے کہ نبی کی نجات بھی کشتی سے ہٹ کے نہیں ہوتی. اب جو کشتی میں آ جائے، بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر تمہیں ایک جملے کی زحمت دینا چاہ رہا ہوں. جو کشتی میں آ جائے وہ اہل ہے، جو کشتی سے باہر ہو وہ نااہل ہے، چاہے وہ اہلیہ ہی کیوں نہ ہو. چاہے وہ اہلیہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر کشتی میں نہ آئے تو نااہل ہے. میری آج تک سمجھ میں نہ آیا، اور اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتلا دینا کہ چلو بھائی نوح کی بیوی کو کشتی سے نفرت تھی، لیکن نوح تو شوہر تھے نا، ان سے محبت تھی، ان کی محبت ہی میں آ جاتی. بھائی کچھ سمجھ میں آئی بات میں نے کیا کہی کہ بھائی کشتی کی دشمن تھی، نوح کی بیوی کشتی کی دشمن تھی، لیکن شوہر کی تو دوست تھی نا. شوہر جا رہا ہے کشتی میں، تو بھی چلی جا. نہیں گئی، شوہر کو چھوڑ دیا جو نبی ہے. تو آج پتا چلا
کہ کشتی کی دشمنی نبوت کی دشمنی میں بدل جایا کرتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر یہاں تک آ گئے تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ کشتی کی دشمنی نبوت کی دشمنی بن جاتی ہے. کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، بیٹے تو آجا آجا، آج کافر نہ بن، آجا. اپنے بیٹے سے کہا، وہ بیوی کا تذکرہ تھا، یہ بیٹے کا تذکرہ ہے. بیٹے آجا، میں لے آیا تمہیں اس مرحلے پر جہاں آج گفتگو کو رک جانا ہے. بیٹے کشتی میں آجا. کہنے لگا یا بنی ارکب معنا، بیٹے میرے سوار ہو جا. بیٹے نے جواب دیا کہ بابا آپ میری فکر نہ کریں، میں سجا سمنے والا جبل، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا. سجا سمونی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا. روکے رہنا خدا کی قسم. پروردگار نے آواز دی، نوح. کہنے لگے میرا بیٹا ہے پروردگار اسے معاف کر دے. کہا نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے. وہ بیوی تھی یہ بیٹا ہے، یہ تمہارا اہل نہیں ہے. انہو لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، یہ بدکار ہے، یہ برا عمل کرنے والا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. ہے بیٹا، سلبی بیٹا ہے. کہہ رہا ہے کہ بیٹا نہیں ہے. بھائی رک جاؤ خدا کی قسم. کشتی سے منہ پھیر کر جب سگا خونی بیٹا نہ بچ سکا تو رشتہ جوڑنے والے کہاں سے بچ جائیں گے؟ اور آپ کی نعرے کی بات خانہ کعبہ تک جانی چاہیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، میرے دوستو، میرے عزیزو، اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب مجھے اجازت دو کہ میں ریلیٹ کر دوں اور گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو جائے. سننا بھائی سننا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے کے لیے زحمت دی. خونی رشتے والا بیٹا ہے. اب میں کیا اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کروں؟ نوح کے نطفے سے، لیکن جو خالق کا کہتا بیٹا نہیں ہے. آپ روک سکتے ہیں خالق کو؟ بھائی میرا بیٹا اگر اللہ کہہ دیجیے تیرا بیٹا نہیں تو نہیں، آپ روک سکتے ہیں؟ بھائی رشتے تو اللہ ہی بناتا ہے نا، جس سے چاہے توڑے جس سے چاہے جوڑے. یعنی ایک رشتہ تم بھی بناتے ہو اور اس رشتے کا نام ہے سسرالی رشتہ، لیکن خونی رشتے سارے اللہ بناتا ہے. بھائی یہاں تک آ گئے میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو. سسرالی رشتہ بیٹی دینا بیٹی لینا یہ تم بھی بنا سکتے ہو. اب میں اس مرحلے پر ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا. آج بہت عجیب و غریب طریقے سے بول رہا ہوں اور کل تمہارے سامنے نتیجے آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے. میں نے کیا کہا کہ بھائی ایک رشتہ تو تم بھی بناتے ہو، بیٹی دیتے ہو بیٹی لیتے ہو، ساس سسر بہنوئی، یہ سارے رشتے تم خود بنا لیتے ہو نا، یہ اللہ نے نہیں بنائے، اس نے وہ خونی رشتے بنائے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ محمد وہ اکیلی مخلوق ہے جس کو یہ رشتہ بھی حکم الہی کے بغیر بنانا نہیں پڑا. بیٹی دی تو حکم الہی سے، داماد بنایا تو حکم الہی سے. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو جو باپ اپنی مرضی سے بیٹی نہ دے سکے وہ دین کو تمہاری مرضی میں چھوڑ کے چلا جائے گا.
ہوگا منصی بلند پائے گا دونوں ہاتھ سینوں میں بلند کر کے پوری طاقت سے آج کا تاریخی طرف نعرہ یہ حکیم محمد احمد زیدی صاحب، ان کا تعلق خیرپور سے ہے، معروف حکیم ہیں اور یہاں کی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے، مجلس کا اعلان سن کے آ گئے اور مشہور نامور رہنماؤں میں ہیں خیرپور شہر کے۔ تو انہوں نے جو نعرہ لگوایا، یہ خیرپور میں میری مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے لگتا ہے، بیٹھ کے نہیں لگتا۔ آج اتنی نقاہت ہے حکیم صاحب کو کہ یہ کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھے کے نعرہ لگوا دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جملہ ضائع نہ ہونے پائے، پر رشتے وہ بناتا ہے، جب وہ بناتا ہے تو بیٹے کا رشتہ توڑ دیا، ٹھیک ہے نا؟ خدا کی قسم کمال ہے، کمال ہے۔ سگا بیٹا کا نو، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اور نوازوں کو کہنے لگا حبیب بیٹا بنا کے لے جاؤ۔ عجیب ہے، عجیب ہے۔ غنی عن العالمین، جو چاہے کرے اور جس طریقے سے چاہے کرے۔ بھائی سگا بیٹا نہیں آج سے تمہارا بیٹا، یہ بیٹی کے بیٹے ہیں، لے جاؤ اپنے بیٹے بنا کے لے جاؤ۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، میں لاؤں گا اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنے بیٹے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ معیار صداقت کے لیے محمد کے بیٹے گئے۔ میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، کبھی ایک جملہ کہا تھا، اور جب جملہ کہتا ہوں تو ٹھوک بجا کر اور کتابیں دیکھنے کے بعد کہتا ہوں۔ وہ جملہ اپنی تقریر سے مستعار لے کر تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور پھر آگے بڑھوں گا۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کس کو لے گئے بھائی؟ بیٹوں میں حسن کو اور حسین کو۔ بھائی پیغمبر کے بچے بچپنے میں انتقال فرماتے رہے، اس لیے بچے ہی نہیں تھے، تو لے کہاں سے جاتے؟ بھائی یہی ہے، یہی ہے نا؟ یقین کرو گے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم اس وقت زندہ تھے۔ اور اس قابل تھے کہ مباہلے کے میدان میں جا سکے۔ بھائی عجیب مرحلہ ذکر ہے، پیغمبر کا بیٹا زندہ ہے، ابراہیم زندہ ہے، گھر میں رہے، حسن و حسین میدان میں جائے۔ مالک کیا ہوا کیا؟ کہا محمد کا بیٹا گھر میں بیٹھے، رسالت کا بیٹا میدان میں جائے۔ عجیب مرحلہ ذکر ہے، جس مرحلہ ذکر پر یہ گفتگو آج رک رہی ہے۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پورا واقعہ سینکڑوں ہزاروں مرتبہ تمہیں سنا ہے۔ حبیب حبیب یہ مانتے نہیں ہے بات کو، جب بات کو نہیں مانتے انہیں بلا دے اور بلا کر لعنت بھیج دے اور الگ ہو جا۔ بحثیں ہوئی ہیں اس سے پہلے، جملے کو برداشت کرو گے نا؟ بحثیں ہوئی ہیں اس سے پہلے، عیسائی کئی دن رکے ہیں رسول کی مسجد میں اور رسول سے مباحثہ کرتے رہے ہیں، اور آیت آئی ہے کہ حبیب کہہ دے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو انہیں خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ یعنی باقاعدہ بحث ہوئی ہے، باقاعدہ بحث ہوئی ہے، اور انہوں نے بحث نہیں مانی۔ تو قرآن نے طریقہ کیا دیا کہ حبیب اب بحث نہیں ہوگی، یہ بحث تو مانتے نہیں ہیں، اب بحث نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا مالک؟ کیا ہوگا؟ مباہلہ ہوگا، اور مباہلہ کیا ہوگا کہ لعنت بھیج دو جھوٹے پر۔ یعنی قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ اگر سامنے والا نہ مانے تو اب بحث کی ضرورت نہیں ہے، لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ۔
بھائی ٹھیک ہے نا، لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ، مباہلہ بیان ہی نہیں کرنا ہے، میں تو صرف ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں اور اس جملے پر آج کی گفتگو رک جائے گی، اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ اچھا بلاؤ انہیں، آ گئے وہ سارے، لیکن اب تو میری مجبوری ہے، خدا کی قسم میری مجبوری ہے، میں کیا کروں؟ وہ آدم کی دعا یاد ہے؟ تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہم بحق محمد وانت المحبوب بحق علی وانت العالی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت محسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ محمد کا واسطہ، علی کا واسطہ، حسن فاطمہ کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ، بھائی یہی تو تھا۔ آئے اور آ کے بیٹھے، پورے خاندان کو لے کے پیغمبر آ کے بیٹھ گئے۔ جب آ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگے یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین۔ وہ پہلا نبی تھا، یہ آخری نبی ہے۔ یہ سنا کرو، کبھی ایسے بھی سنا کرو، وہ پہلا نبی تھا، یہ آخری نبی ہے۔ فاطمہ سنو، علی سنو، حسن سنو، حسین سنو، جب میں ان کے خلاف بددعا کروں تو تم سب مل کر آمین کہنا۔ محمد کرے بددعا، یہ سب مل کے کہیں آمین۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا محمد رسول اللہ کی کسی دعا کے لیے آمین کی ضرورت ہے؟ یہ کیوں کہا کہ تم آمین کہنا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ جب میری دعا ان کے بغیر قبول نہ ہو تو تمہاری دعا ان کے بغیر کیسے قبول؟ میں نے زحمت دی، لیکن چاہ رہا ہوں کہ اس مرحلے پر تمہیں روک لوں۔ کہا نا میرے نبی نے، اب ایک جملہ ہو، یہ تو میرے نبی کا جملہ تھا، تو اب اس عیسائی کا بھی جملہ سن لو اور یہی گفتگو تمام ہو جائے، یہی گفتگو تمام ہو جائے گی۔ سنو میرے خاندان والوں، سنو، اذا دعوت علیہم فامنوا، جب میں ان کے خلاف بددعا کروں تو تم سب مل کر آمین کہنا۔ ادھر میرے نبی نے اپنی اولاد کو تیار کیا اور ادھر وہ بوڑھا عیسائی راہب، اس نے کہا بھائی آ گئے کہاں آ گئے؟ وہ سامنے نہیں تھا، وہ پہاڑ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ کہا یہ بتلاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں یا اپنے خاندان کے ساتھ؟ اور ایک جملہ اس نے اور کہا دیکھو اگر ساتھیوں کے ساتھ آئے ہو تو مباہلہ کر لینا، اگر اولاد کے ساتھ آئے ہو تو مباہلہ مت کرنا۔ ساتھیوں کو بھی پہچانتا تھا، اولاد کو بھی پہچانتا تھا۔ تاریخ مباہلہ بھی یہ جملہ جا کے دیکھو ہے یا نہیں؟ کہا کہ نبی تو مسلمانوں کے نبی اپنی اولاد کے ساتھ آئے ہیں۔ کہا کہ مجھے چہرے دکھا دو، اسے چہرہ دیکھا، دور سے پہاڑی کی چوٹی سے میدان میں بیٹھے ہوئے ان 5 افراد کو دیکھا، ٹھیک، بیوی چادر میں ہے، اس کے چہرے کے دیکھنے کا امکان ہی نہیں۔ رسول کے چہرے کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھا، حسن کے چہرے کو دیکھا، حسین کے چہرے کو دیکھا، اور کہنے لگا کہ انی لارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ عیسائی نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھا، وہ پہچان گیا۔ آپ زندگی بھر دیکھتے رہے اور آج تک نہیں پہچانے؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری گفتگو اختتام پذیر ہو گئی۔ آج گفتگو رک رہی ہے اس مقام پر۔ انی لارا وجوہن، وجہ کے معنی چہرہ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، وجوہ چہرے۔ یہ نہیں کہا اس نے کہ میں ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں، وہ ایسا چہرہ۔ اس نے کیا کہا کہ اگر یہ لوگ جو چہرے والے بیٹھے ہیں
پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. ایسے چہرے, ایسا چہرہ نہیں, چہرے. یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو کل دیکھا تھا انہوں نے, اس وقت تو کچھ نہیں کہا تھا. آپ کے ساتھ علی تھے, ان کا بھی چہرہ دیکھا تھا, انہوں نے تو نہیں کہا کہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں. یہ آج نئی بات کیا ہو گئی بھائی؟ توجہ رہے, توجہ رہے کہ گھبرا کے کہہ رہے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہٹنے کی دعا کرے تو پہاڑ ہٹ جائے. یعنی عیسائی تھا مگر پہچان گیا کہ جیسا چہرہ محمد کا ویسا علی کا, ویسا حسن کا, ویسا چہرہ حسین کا. بس بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب گفتگو اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی. ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا اگر مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. مباہلہ نہیں ہوا نا, نہیں ہوا. جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. دنیا کی کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ مباہلہ ہوا, سرنڈر ہو گئی, اسے واپس چلے گئے, کہا کہ مباہلہ نہیں کریں گے. یعنی تمہیں رسول تو نہیں مانیں گے مگر مباہلہ نہیں کریں گے. اس باریکی پہ کبھی پھر بات ہوگی کہ تمہیں سچا تو مانتے ہیں لیکن تمہاری زبان ایسی سچی ہے کہ بددعا کر دو بددعا لگ جائے گی, لیکن تمہیں رسول نہیں مانیں گے. ٹھیک, مباہلہ نہیں ہوا. ٹھیک, یہاں تک آگے رکھیں. اگر مباہلہ ہو جاتا تو روئے زمین سے ایک ایک عیسائی چن کے اللہ ہلاک کر دیتا. ٹھیک, آج مسلمانوں کا کوئی فرقہ عیسائیوں کو لعنتی کہتا ہے. اختلاف اپنی جگہ پر, مجھے بھی اختلاف ہے, میں مسلمان ہوں, میں اہل کتاب نہیں ہوں اور اہل کتاب سے مجھے اختلاف ہے, لیکن میں عیسائی کو لعنتی نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے ہیں لعنتی عیسائی کو؟ لعنتی کوئی نہیں کہتا. اگر پنجتن کے مقابلے پر ٹک جاتے تو لعنتی ہو جاتے. ہٹ گئے, لعنتی نہیں ہے. ایک میسج پہنچ گیا آج کل بھائی, یعنی لعنت کا تعلق سامنے والے کی ضد سے ہے. اگر سمجھدار ہے تو بچ جائے گا لعنت سے, اور اگر ضدی ہے تو ٹک جائے گا اور لعنت کے پیچھے جائے گی. بھائی یہی تو میں کہتا ہوں, عیسائی سمجھدار تھے, بچ کے نکل گئے. یزید احمق تھا, آج تک پھنسا ہوا ہے یا نہیں؟ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو اختتام پذیر ہوئی اور ظاہر ہے کہ کچھ جملے مصائب کے میں عرض کروں گا. جو دن گزر گیا وہ ابو الفضل عباس کی ولادت کا دن تھا. جو دن اس سے پہلے گزرا 3 شعبان وہ سید الشہداء کی ولادت کا دن تھا. ایک روایت تھی 1 شعبان جناب زینب کی ولادت کا دن, اور ایک روایت 5ویں شعبان جناب زینب کی ولادت کا دن. یہ ہے تاریخ میں اختلاف ہے کہ 1 شعبان ہے یا 5ویں شعبان ہے. تو اب یہ ان شخصیتوں کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی اور گفتگو کو ان شخصیتوں کے درمیان ختم ہو جانا چاہیے. اتفاق کے وقت یہ تھا, اگر آپ کو یاد ہو میں یہاں تقریر کر رہا تھا اور یہ ستمبر کی تقریریں نہیں تھیں, لیکن اتفاق سے 3 اور 4 شعبان کی تاریخوں میں میں اس امام بارگاہ میں موجود تھا. اور میں نے کہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ابو الفضل کے فضائل بیان کروں, حسین کے فضائل بیان کروں یا شہزادی زینب کا تذکرہ کروں, سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اب فضائل ہو یا مصائب ہو, ایک واقعہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. اس دن میں نے یہ کہا تھا اور آج اسی مرحلے پر گفتگو کو روک رہا ہوں. اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا, بہت نازک منزل ہے, یہی فضائل ہیں اور یہی مسائل ہیں. یہ بیوی جس کا میں نے نام لیا شہزادی زینب, ایک جملہ میں نے کبھی اور بھی کہا تھا اور چونکہ تکرار میں افادیت ہے اس لیے جملہ دوہرا رہا ہوں. یہ جو نوجوان مجھے گھور رہے ہیں نا, اس جملے کو نوٹ کریں. دیکھو, اکبر ہے شبیہ رسول
لیکن اگر اکبر کربلا میں نہ ہوتے تو کربلا ہوتی، کربلا رک نہیں سکتی. ٹھیک. ابو الفضل عباس علمدار ہیں لشکر حسینی کے، اگر عباس نہ ہوتے پھر بھی کربلا ہوتا. اچھا، تاریخ کربلا کی سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ حسین کی؟ نہیں، اس سے بڑی شہادت ہے اصغر کی. اگر اصغر کی شہادت کربلا میں نہ ہوتی پھر بھی کربلا ہوتی، لیکن اگر زینب کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہو سکتی. تمہاری سزائیں بلند ہو گئی نا. اب یہی فضائل ہیں اور یہی مصائب ہیں. مجھے بتلاؤ کہ 34 برس کے ہیں عباس کربلا کے میدان میں. ٹھیک ہے نا؟ عباس کو کس نے پالا؟ زینب نے. اٹھاؤ دیکھو تاریخوں پہ. اکبر کو کس نے پالا؟ زینب نے. عاصم ام فروا کا بیٹا پالا کس نے؟ زینب نے. یعنی عجیب بات ہے. سکینہ کس کی گود میں پلی؟ شہزادی زینب. اون محمد بیٹے تھے گود میں پلے. چھوٹا بچہ شیخار علی اصغر کس کی گود میں پلا؟ اپنی ماں کی؟ نہیں، زینب نے پالا. تو میرا جملہ برداشت کرو گے کہ زینب نے پوری کربلا پال کے حسین کو دی ہے. بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، اس سے زیادہ آج گفتگو نہیں کروں گا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں اس دن کی بات بتلا کر تم سے اجازت دے. اور یہ جملہ سننے کے قابل ہے. محرم کی 4 تاریخ تھی اور 4 تاریخ کی صبح کو حسین، صبح سے مراد زوال سے پہلے، حسین اپنے خیمے میں تھے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے شور کی آواز سنی کہ خیموں کے باہر شور ہو رہا ہے. فضا سے کہا فضا جا دیکھ کہ یہ باہر شور کیسا ہے. فضا گئی، واپس آئی، کہا شہزادی بات یہ ہے کہ یزید کی فوج والے یہ کہہ رہے ہیں کہ خیمہ نہر سے ہٹاؤ، اور ابو الفضل عباس کہہ رہے ہیں کہ خیمہ نہر سے نہیں اٹھے گا. تو جھگڑا ہوا. کہا جا فضا جا اور عباس سے کہہ دے کہ تمہاری بہن تمہیں بلا رہی ہے. آج زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، بلکہ مصائب زیادہ میں پڑھتا بھی نہیں. یہ واقعہ سنو، مجھے اجازت دے گا. فضا گئی، واپس آئی، اور واپس آنے کے بعد کہنے لگی کہ بیوی میں نے تو کہہ دیا کہ تمہاری بہن تمہیں عباس بلا رہی ہے، لیکن بیوی تو بڑے جلال میں ہے، عباس بڑے جلال میں. سنو کہ فضا نے رپورٹ کیا کیا. کہنے لگی کہ چہرہ سرخ ہے، کن پٹیوں سے پسینہ ٹپک رہا ہے، تلوار نکال لی اور تلوار سے زمین پہ لکیر کھینچی ہے کہ جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اس لکیر کو عبور کر کے دکھلا. بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہاں رک جاؤ. لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ اگر میں کہہ سکا تو آج کی تقریر اسی منزل پر رک جائے گی. کہا جا فضا جا. ابو علی کی بیٹی ہے نا، اسے بھی جلال آ گیا. کہا جا فضا جا اور عباس سے کہہ دے کہ تمہاری بہن نے تمہیں بلایا ہے، اور اگر اب تم نہ آئے تو بہن باہر آ جائے گی. عباس گھبرا کے، بہن کا جب پیغام پہنچا ہے نا تو عباس گھبرا کے خیمے میں واپس آ گئے. سن لیا تم نے؟ ابھی میں جنگ صفین کا تذکرہ تم سے کر رہا تھا، اب یہ بھی سنتے جاؤ. اب یہ مجلس بھی ہے، جشن بھی ہے، کل انشاءاللہ مصائب پوری تفصیل سے ہوں گے. اچھا دیکھو بھائی، آل محمد کے تو مصائب اور فضائل میں فرق نہیں ہوتا. کیا تم فضائل پہ نہیں روتے؟ کیا تمہاری آنکھوں میں فضائل پہ آنسو نہیں آ جاتے؟ یہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ فضائل مصائب، ان کے فضائل ہی ان کے مصائب ہیں اور ان کے مصائب ہی ان کے فضائل ہیں. اب میں سہمت نہیں دوں گا. تمہاری سزائیں بلند ہو گئی ہیں، تم رو رہے ہو، بس یہ کام کیا. ایک دن صفین کے میدان میں، یہ دیکھو یہ جو صفین کی جنگ ہے نا، بات گھنٹے سے اوپر چلی گئی، لیکن یہ واقعہ بیان کر کے تم سے اجازت لے لوں گا. آخری جملے، 60 دن کی جنگ ہے، صفین کی جنگ ہے، 2 مہینے کی.
اس جنگ میں علی کے مخبر اس فوج میں تھے، اس فوج کے مخبر علی کے فوج میں موجود تھے۔ ایک دن علی کی فوج ہتھیار اتارے ہوئے آرام کر رہی تھی، پوری فوج علی کی ہتھیار اتارے ہوئے اور آرام کر رہے ہیں، یعنی سیز فائر تھا، جنگ نہیں تھا۔ علی کے جاسوس واپس آئے اور گھبرائے ہوئے آئے، کہنے لگے یا علی ادھر تو بڑے اطمینان سے فوجی بیٹھے ہیں، ادھر امیر شام نے اپنی فوجیں تیار کر لی ہیں اور ابھی حملہ ہونے والا ہے۔ سنو خدا کی قسم، علی اگر سمجھ میں آ گیا عباس سمجھ میں آئے گا، عباس اگر سمجھ میں آ گیا زینب سمجھ میں آ جائے گی، اور میں تم سے اجازت لے لوں گا۔ دیکھو اب مجھے بتلاؤ کہ ادھر فوجیں تیار ہو چکی ہوگی، علی کو رپورٹ مل گئی، اب علی کیا کرے گا؟ جتنی دیر میں فوجیں تیار ہوں گی اتنی دیر میں حملہ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو نا؟ جیسے کہا کہ یہ علی بڑی گھمسان کی منزل ہے، وہ فوجیں تیار ہو چکی ہیں اور ایک لمحے میں اب حملہ ہونے والا ہے، آپ کیا کریں گے؟ یہ سننا تھا گلی نکلے، گھوڑے کی پشت پہ زین بھی نہیں رکھی، جست لگائی گھوڑے کی پشت پہ گئے، آئے میدان میں اکیلے علی آئے اور آنے کے بعد تلوار کھینچی اور تلوار کی دھار رکھ دی فوج کے سامنے جو آ رہی تھی، اور کہا کسی میں دم ہے تو وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے علی، کسی میں دم ہے تو اب اس تلوار کی دھار کے سامنے آ جائے گا۔ بڑھتی ہوئی فوجیں رک گئی، بڑھتی ہوئی فوجیں رک گئی۔ عبداللہ سنو گے، جو تلوار کی دھار پر فوجوں کو روک لے اس کا نام ہے علی، اور جو تلوار سے لکیر لگا کر فوجوں کو روک لے اس کا نام ہے عباس، اور جو عباس کو روک لے اس کا نام ہے زینب۔ ایسی جلال والی بیوی، میں کیا کہوں کہ جب صحابی رسول کو حکم دیا ہے ابن زیاد نے کہ اسے قتل کر دو، تو صحابی عبداللہ ابن ابی کندی، ایک جملہ کہوں گا، بیوی کا دکھ پہچانو۔ اگر شہزادی کا دکھ تم نے پہچان لیا میری گفتگو تمام ہو گئی۔ عبداللہ ابن ابی کندی نابینا صحابی ابن زیاد کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے شہزادی زینب کی آواز سنی اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ کہا بہت زمانہ ہو گیا علی کو قتل ہوئے، یہ تم علی کی بات کہاں کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، اس دربار میں علی کی آواز بلند ہوئی ہے۔ کہا نہیں، وہ علی نہیں بول رہے تھے۔ کہا بھائی میں نے پوری زندگی علی کے ساتھ گزاری ہے، لہجہ تو علی کا تھا، پھر یہ کون بول رہا تھا؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی بول رہی تھی۔ گھبرا کے صحابی کھڑا ہو گیا کہ یہ محمد کی نواسیاں دربار میں کیسے آ گئی؟ صحابی رسول گھبرا کے دربار میں کھڑا ہو گیا کہ یہ محمد کی نواسیاں دربار میں کیسے آ گئی؟ کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے۔ ابن زیاد سے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے۔ ابن زیاد نے کہا میں تمہاری صحابیت کا احترام کر رہا ہوں۔ رونے لگے، برا صحابی رسول کا رونے لگا، کہا میری صحابیت کا احترام کرتا ہے اور محمد کی نواسیاں دربار میں کھڑی، خدا تجھ پہ لعنت کرے۔ 2 مرتبہ کہا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے۔ اب جو غصہ آیا ابن زیاد کو تو اس نے جلاد کو حکم دیا اس بڈھے کی گردن کاٹ دو۔ کون ہے یہ بڈھا؟ عبداللہ ابن عفیف کندی، 95 برس کی عمر ہے، رسول کا صحابی ہے۔ جلاد نے تلوار کھینچی اور چلا اس بڈھے کو مارنے کے لیے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس دربار میں اس قبیلے کے بہت سے جوان بیٹھے تھے، جس قبیلے سے عبداللہ کا تعلق تھا۔ ان جوانوں نے تلواریں نکالی، نکالنے کے بعد علم کی اور کہنے لگے ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے۔ تقریر تمام ہو گئی، ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے، اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ کہا لے جاؤ، اپنے بوڑھے کو لے جاؤ۔ تو یہ کہتے ہوئے لے چلے کہ جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بس بی بی نے رخ کیا مدینے کا کہ نانا اب وہ زمانہ آ گیا کہ صحابی کی مدد کرنے والے آ جائیں، نوازی کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔